السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معزز ناظرین، محترم سامعین، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس نئے کورس کے سفر میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ سب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو شخصیت اللہ کی محبوب ہے، جو تمام چیزوں میں، تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، محترم، مکرم، موقر، ریسپیکٹڈ ہیں، یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس ذات اقدس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے، جن پر ایک بار صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات ہمارا مقام بلند کر دیا جاتا ہے، اور ایسے بندے کو قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہم اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس ذات کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے کہ جو ذات تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محترم ہے، جس ذات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ باتیں بیان کی ہیں، بلکہ پورا قرآن، اللہ کا یہ مکمل کلام اس ذات کی سیرت، بایوگرافی بیان کرتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دینے کے بجائے سوال کر لیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ جو قرآن ہے وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ جو قرآن کے اندر باتیں ہیں وہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھیں۔ جو باتیں اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں وہ ساری باتیں اس ذات اقدس کے اندر موجود تھیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں جانکاری کیوں ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہمیں علم کیوں ہونا چاہیے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان پوچھ سکتا ہے، ایک انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر آپ اس انسان کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں، کیوں یہ کورس کرا رہے ہیں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیوں بات بیان کی جا رہی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہیں وہ تمہارے لیے، لیکن کس شخص کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر اس سوال کا جواب دے دیا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ نے دے دیا ہے اس لیے کہ اس ذات کے اندر، اس شخصیت کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم ایک آئیڈیل لائف، ایک بہترین زندگی، ایک ہیپی لائف تم جینا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنے لیے مثال اور اپنے لیے قدوہ اس ذات کو، اس انسان کو بنانا پڑے گا جس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے موٹی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس سے زیادہ حرمہ نصیبی کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان کو اس کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری نہ ہو۔ ہمارے لیے اسی وجہ سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، دے رہے ہیں یا بقیہ زندگی میں عبادت کا کام کرنے والے ہیں، وہ سارے عبادت کے اعمال ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دینا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ موقع بہت بہترین ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت والے بن جاؤ گے۔ اور مختلف آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم، واجب، فرض قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سورہ محمد کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی اطاعت سے منہ موڑ کر تم اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ اسی لیے عبادت کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ آپ عبادت کا جو کام بھی کریں، عبادت کا جو عمل بھی انجام دیں، ایک اچھی بات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، والدین کی خدمت کریں، اور دیگر جو بھی عبادات کے کام ہیں، عبادات کے کام کرتے ہوئے اور اس کی قبولیت کی امید رکھنے کے لیے جہاں آپ کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، وہیں پر وہ کام آپ کو
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی انجام دینا ہوگا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی شخصیت کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا ہے، جیسے کیا ویسے کرنا ہے، جو کہا وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، تو اس کے سامنے کوئی بھی انسان اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بھی بول کر چلا جائے گا اور وہ ڈیفنس نہیں کر پائے گا۔ اس کے سامنے ایک عام انسان بھی اس کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں، ایک انسان، ایک غیر مسلم، ایک دوسرے دھرم کا ماننے والا آپ سے اگر آ کر یہ پوچھ لیتا ہے کہ اپنے نبی کا نام بتلاؤ، اپنے نبی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتلاؤ، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، کب نبوت ملی، مکہ میں کیا ہوا، مکے کی زندگی کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر کیا ہوا، کن حالات میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، آپ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں جانیں گے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف دنیا والوں کے سامنے آپ کیسے پیش کر پائیں گے؟ آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم اور آپ اس بھاگتی دوڑتی زندگی اور لائف میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا ہوگا، آپ کی سیرت کو جاننا ہوگا، آپ کی لائف کے بارے میں جاننا ہوگا، آپ کی لائف اسٹائل کیسی تھی، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ کیا تھا، گھر میں آپ کیسے تھے، باہر کیسے تھے، مسجد میں کیسے تھے، مسجد کے باہر کیسے تھے، جنگ کے میدان میں کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا، اپنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا، اور اپنے ہی درمیان رہنے والے منافقوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا، اور دیگر تمام لوگوں کے ساتھ آپ کے رہنے سہنے کا انداز، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو بطور خاص ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کوئی معمولی انسان کی سیرت نہیں ہے۔ ہم کسی معمولی انسان کی سیرت نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، کسی عام انسان کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس پیغمبر، جس رسول، جس نبی، جس شخصیت کے بارے میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، وہ شخصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی لیے یہ موقع آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، سمجھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ صحیح طریقے سے جان لیں گے تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے معلوم ہو گیا تو آپ وہ کریں گے، آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے معلوم ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ عظیم اور سب سے معزز شخصیت، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی طرح کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے، کوئی شبہ کرتا ہے تو وہ اپنی خیر منائے، وہ اپنی خیر منائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک طرف آپ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو دوسری طرف جب تک آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے، آپ کا ایمان نہیں مانا جائے گا، آپ کا دائرہ اسلام میں داخلہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے،
یہ آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کی شخصیت کا یہ مقام ہے کہ آپ کیا ہیں، اور ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ اللہ کو اللہ سمجھیں، یہ اللہ کا حق ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا بندہ، اس کا رسول مانیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ صرف نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار کے اندر کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، کہا کہ اللہ نے اس پیغمبر کے لیے اپنے نام کا ایک حصہ دے دیا تاکہ ان کے عظمت کو اونچا کر دے، ان کے مقام کو بڑھا دے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، عرش والا محمود ہے، وَهَذَا مُحَمَّدُ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ محمود ہے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور یہ محمد ہے، ان کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک ہم جانیں گے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی بندہ جنت کے اندر داخلہ نہیں پا سکتا، چاہے وہ پہلے کسی بھی نبی کو ماننے والا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، کسی اور نبی کے طریقے پر ہو، کسی اور رسول کو فالو کرنے والا ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اب اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، بلکہ پہلے آنے والے نبی کو مانتا اور کہتا نہیں پھر میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو یاد رکھیں ایسا بندہ خطرے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میرے اس دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے اور سننے کے باوجود بھی میری لائی ہوئی شریعت پر، مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، گرچہ پہلے کسی نبی کو مانتا ہے، کسی رسول کو مانتا ہے، کسی رسول کو، کسی پروفٹ کو فالو کرتا ہے، اور کسی اور کتاب پر جو آسمانی کتاب ہے تورات زبور انجیل تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں مانتا ہے، تو ایسا بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کا اسٹیٹس ہے کہ آپ کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو وہ اپنی خیر منائے اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ وہ کہاں جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یا ایک بڑا مقام و مرتبہ ان کا یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار، بلکہ تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں۔ اللہ نے کہا سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے، تینوں کا انتقال ہو گیا، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، بچپن میں انتقال ہو گیا، انشاءاللہ ہم آگے سیرت میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن بچپن میں انتقال ہو گیا۔ کوئی بھی آپ کے بیٹوں میں سے جوان نہیں ہوا، ان کی عمر بڑی نہیں ہوئی، اللہ کی حکمت کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने कहा वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमन नबीयीन, और नबियों के ख़ातम हैं। यानी नबियों का जो सिलसिला चला आ रहा था, जो ये चैन चल रही थी प्रॉफिट्स की, नबियों की, पैगंबरों की, रसूलों की, अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आ जाने के बाद उस चैन पर मोहर लग चुकी है। और मोहर लगने का मतलब ये है कि अब आगे ये सिलसिला नहीं जा सकता, ये चैन आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। मोहर से, स्टंप से आगे अब और कुछ लिखने की इजाजत, परमिशन नहीं है, प्रोहिबिटेड है, मना है। अब कोई नबी और कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं आने वाला। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। और मेराज के सफर में तमाम नबियों की, तमाम रसूलों की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई, और अल्लाह ने आपको ये शरफ अता करके तमाम पैगंबरों का सरदार बना दिया कि गर्चे बहुत सारे नबी, पैगंबर, बड़े बड़े पैगंबर, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद, अय्यूब, इलियास, यूनुस, यूसुफ, याकूब, बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजे। लेकिन अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, तो आप सैयदुल इंसी वल जिन्न हैं, आप सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, आप नबियों के ख़ातम हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और आपसे ऊंचा किसी भी रसूल का, किसी भी नबी का, किसी भी पैगंबर का मकाम व मर्तबा नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाई और बुजुर्गों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनकी आमद, जिनकी बेअसत के लिए पैगंबरों ने दुआएं मांगी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आप पढ़ें, सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। दुआ मांगी कि ऐ हमारे रब, तू इन मक्का वालों के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजना, जिस रसूल का काम ये होगा कि वो इन लोगों पर, यानी यहाँ के बाशिंदों पर, वो तेरी आयतों की तिलावत करेगा, उनको किताब की तालीम देगा, उनको हिकमत की बातें सिखाएगा, और उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा, उनका तस्किया करेगा। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह तू गालिब है, तो हिकमत वाला है, तू ये काम कर सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के लिए दुआ मांगी। तौरात के अंदर भी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के ताल्लुक़ से बशारतें सुनाई। तौरात की मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया, एक पैगंबर आएगा, एक पैगंबर आएगा फला इलाके में, उसकी ये निशानी होगी, ये निशानी होगी, ये निशानी होगी। और बाद में यहूदियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उन्हीं निशानियों से आपको पहचाना भी, बाज़ लोग ईमान ले आए और बहुत सारे लोगों ने इनकार किया जानने के बावजूद भी। हालांकि उनकी अपनी किताब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके ज़ात के ताल्लुक़ से, आपकी बेअसत के ताल्लुक़ से, कहाँ बेअसत होगी, कहाँ पैदा होंगे, किस इलाके में हिजरत करके जाएंगे, निशानी क्या होगी, सब कुछ देख लिया। सारी दलीलें, सारे सबूत और सब कुछ मौजूद था। उसके बावजूद भी यहूदी ईमान नहीं लाए। चंद एक को छोड़कर तमाम यहूदियों ने जानते हुए भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को और आपकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम नहीं किया। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ऊंचा मकाम कि एक इंसान अभी दुनिया में आया ही नहीं है, बहुत अरसे बाद उसे आना है दुनिया में, एक लंबा ज़माना गुजरेगा, फिर उसके बाद वो दुनिया में आएंगे। लेकिन उससे बहुत पहले अल्लाह ने किताब के अंदर, तौरात में उनकी बेअसत के ताल्लुक़ से बशारत दी, खुशखबरी सुनाई, बल्कि इशारे दिए कि उनके अंदर कौन कौन सी सिफ़ात, कौन कौन सी खूबियाँ और नबूवत और रिसालत की क्या निशानियाँ होंगी। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के लोगों को नसीहत की थी। अल्लाह ने ज़िक्र किया है सूरतुस सफ़ में, पारा नंबर 28 की एक सूरा की एक आयत में अल्लाह ने कहा, इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں ایک ایسا رسول ہوں جو اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی تمہارے لیے، اور میں ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو، انسانوں کو اس بات کی بشارت دی کہ تمہارے درمیان ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سے مراد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تشریف لانا تھا۔ لیکن جب وہ آئے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے تو دلائل، براہین اور تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی لوگوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کی زندگی کے تعلق سے وہ اہم باتیں ہیں کہ جب تک ہم ان کو نہیں جانیں گے، ہمیں صحیح طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمیں ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ محبت اور اس طرح کی باتیں نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کے ایک ایک موڑ کو، ایک ایک چیز کو جس کو صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، بتایا ہے کہ نبی کون تھے، کیسے تھے، کیا کیا انہوں نے، کیا نہیں، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، تو جب تک ہم ان کو نہیں جانیں گے ہم صحیح طریقے سے محبت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ محبت جس سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں جانا بھی جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت سے ہمیں محبت ہے، اور یہ محبت اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں، اے محبت کرنے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانو، ان کی شخصیت کو بھی جانو، ان کے بارے میں مطالعہ کرو، ان کے بارے میں پڑھو، کتابیں کھول کر دیکھو، اس طرح کی چیزوں میں شامل رہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ کر، جان کر، آپ کے بارے میں پڑھ کر انہی جیسا بننے کی کوشش کرو، جو صفات، جو خوبیاں، جو کمالات، جو اچھائیاں ان کے اندر تھیں ان کو اپناؤ، اور جن تمام چیزوں سے دور رہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی کامل تھے، مکمل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا لوگوں کو، زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کیا آپ نے، چاہے وہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہو یا نبوت کے بعد کا معاملہ ہو، چاہے نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہو یا نبی بنائے جانے کے بعد کی بات ہو، آپ نے کسی بھی موقع پر کسی بھی گناہ سے اپنے آپ کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا، ملوث نہیں کیا، بلکہ اس سے دور رکھا اپنے آپ کو۔ اور یہ چیزیں جب ہم نہیں جانیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں بہت سارے مواقع پر خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی اس ملاقات کی چند ایک اور چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت سارے احسانات اللہ نے ہمارے اوپر کیے ہیں، خود ہمارے اپنے جسم کے اندر، ہماری اپنی باڈی میں کتنی ساری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کا احسان، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزیں بنائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پیڑ، پودے، پانی، نہر، ندی، دریا، جہاز، شپ، ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔
انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان نے عقل کا استعمال کیا، بنایا، آج ہواؤں میں سیر کر رہا ہے، سمندر کے سینے کو پھاڑ رہا ہے، اور یہاں سے وہاں تک کا سفر منٹوں میں، لمحوں میں، کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ یہ سارے احسانات ہیں اللہ کے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں بنائی، زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں سب تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ لیکن اللہ نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ کتنی نعمتیں، کتنے انعامات، کتنے احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کب؟ جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت میں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور یہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری چیزیں انسانوں کو ملی۔ اتنی واضح شریعت اور اتنی اہم اور امپورٹنٹ شریعت اللہ نے دی، یہ دین دیا جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ کی بعثت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو تمام دنیا کے لوگوں پر بطور خاص مسلمانوں پر احسان بتلایا۔ کہا اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان اس پیغمبر کو بھیجا ہے جو تمہارے لیے فلاں 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 کام کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے، تمہارے اوپر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے دور رکھنے کی، باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف باتوں کو جن کو ہم آگے پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اس کو اپنے دماغ میں، اپنی میموری میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کا ذہن اس کو قبول کرے، آپ کا دل اس کو قبول کرے، آپ کی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت جو ہمیں پیغامات اور جو نصیحتیں، جو میسیجز دیتی ہے، ان ساری باتوں کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں بٹھانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے، اس کو سننے سے اور اس میں شامل رہنے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر نازل ہوں گی، کیونکہ ہم اس کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے پیارے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے سب سے محبوب برگزیدہ شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ آپ سب کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک ایسے سفر پر ہم نکل رہے ہیں جس سفر میں انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی جائیں گی کہ آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں کا ماحول کیسا تھا، آپ کیسے ماحول میں پیدا ہوئے، آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ نے نوجوانی میں کیا کیا، جوانی کے ایام میں آپ نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے تو کیا ہوا، آپ نے شادی کب کی، اور شادی کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے ازدواجی زندگی کا معاملہ ڈیل کیا، پھر اس کے بعد آپ کو نبی اور رسول کب بنایا گیا، اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے، مکہ میں رہے آپ، مکے کے بعد کی زندگی، ہجرت کر کے آپ کو اپنا محبوب علاقہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا پڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کیا کیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور پھر آپ کے نبوت اور رسالت کے تعلق سے مزید کچھ اور اہم باتیں انشاءاللہ اس سفر میں جو اگلے 3 مہینے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے یہ بیان کرنے کی
کوشش کی جائے گی آج کی ملاقات میں بس اتنا ہی، اس کو آپ اسٹارٹر سمجھیں، اس کو آپ شروعات سمجھیں، جو آپ کے ذہن کو اس طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگلی ملاقات سے انشاءاللہ اس سفر میں ہم بہترین طریقے سے، بھرپور طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔